بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواتین کے غسل جنابت کا طریقہ۔ غسل کرنے والی کو چاہیے کہ پہلے گھٹنے تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کرے، پھر وضو کرے، اور اگر کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتی ہو تو وضو کرتے وقت پاؤں بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پاؤں بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالے، اس طرح کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آئے اور پھر پاؤں دھوئے، اور اگر وضو کے وقت پاؤں دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔ پہلے سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لیں، تب پانی بہائیں تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ غسل کے طریقے میں بعض چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے، اور بعض چیزیں سنت ہیں، ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کریں تو بھی غسل ہو جاتا ہے۔ فرض فقط 3 چیزیں ہیں، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف کو منہ نہ کریں، اور پانی بہت زیادہ نہ پھینکیں اور نہ بہت کم لیں کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکیں، اور ایسی جگہ کریں کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اور غسل کرتے وقت باتیں نہ کریں، اور غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالیں، اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کریں، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پاؤں نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے پھر پاؤں دھوئیں۔ اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائیں یا بیٹھ کر، اور چاہے غسل خانے کی چھت پٹی ہو یا نہ پٹی ہو، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک دوسری عورت کے سامنے بھی بدن کھولنا گناہ ہے۔ اکثر عورتیں دوسری عورت کے سامنے بالکل ننگی ہو کر نہاتی ہیں، یہ بری اور بے غیرتی کی بات ہے۔ جب سارے بدن پر پانی پڑ جائے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا، چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو۔ اگر پانی برستے میں ٹھنڈی ہونے کی غرض سے کھڑی ہو گئی یا حوض وغیرہ میں گر پڑی اور سب بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں بھی پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا۔ اسی طرح غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر دم کرنا بھی ضروری نہیں، چاہے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، ہر حال میں آدمی پاک ہو جاتا ہے، بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا اور کوئی دعا نہ پڑھنا بہتر ہے، اس وقت کچھ نہ پڑھے۔ اگر بدن بھر میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گئی یا ناک میں پانی چڑھانا نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لیں۔ فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہانا چاہیے، اور کلی کرنا بھول گئی ہو تو اب کلی کر لے، اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لیں۔
غرض کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو لے کر نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا نقصان کرے اور سر چھوڑ کر سارا بدن دھو لیں تب بھی غسل درست ہو گیا، لیکن جب اچھی ہو جائے تو اب سر دھو ڈالے، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سر کے بال گھندے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا، اور اگر بال گندے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے، اور اگر بیج کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگوئے۔ نتھ اور بالیوں اور انگوٹھی چھلوں کو خوب ہلا لیں کہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے، اور اگر بالیاں نہ پہنی ہوں تب بھی کسر کر کے سوراخوں میں پانی ڈال لے۔ ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ البتہ اگر انگوٹھی چھلے ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی پانی پہنچ جائے تو ہلانا واجب نہیں، لیکن ہلا لینا اب بھی مستحب ہے۔ اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹا دے۔ ہاتھ پیر پھٹ گئے اور اس میں موم، روغن یا اور کوئی دوا بھر لی تو اس کے اوپر سے پانی بہا لینا درست ہے۔ کان اور ناف میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اگر نہاتے وقت کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کے پانی پی لیا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو گیا، کیونکہ مطلب تو سارے منہ میں پانی پہنچ جانے سے ہے۔ کلی کرے یا نہ کرے، البتہ اگر اس طرح پانی پیوے کہ سارے منہ بھر میں پانی نہ پہنچے تو یہ پینا کافی نہیں ہے، کلی کر لینا چاہیے۔ اگر بالوں میں یا ہاتھ پیروں میں تیل لگا ہوا ہے کہ بدن پر پانی اچھی طرح ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے تو اس کا کچھ حرج نہیں۔ جب سارے بدن اور سارے سر پر پانی ڈال لیا غسل ہو گیا۔ اگر دانتوں کے بیچ میں کچھ پھنس گیا تو اس کو خلال سے نکال لے۔ اگر اس کی وجہ سے دانتوں کے بیچ میں پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ ماتھے پر افشاں چنی ہے یا بالوں میں اتنا گوند لگا ہے کہ بال اچھی طرح نہ بھیگیں گے تو گوند خوب چھڑا ڈالے اور افشاں دھو ڈالے۔ اگر گوند کے نیچے پانی نہ پہنچے گا، اوپر ہی اوپر سے بہہ جائے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اگر مسی کی دھڑی تہہ جمائی ہے تو اس کو چھڑا کر کلی کرے، نہیں تو غسل نہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل